الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بغرداب بلا افتادہ کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو اما یا اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درحائے بستراس کلید کرم کشا یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست منظارنا تبغیر المدد یا غوث اعظم المدد۔ محبت سے سبھی حضرات بولے المدد یا غوث اعظم المدد۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، اور کھوئی ہے سب دنیا کا غم عید میلاد رسول۔ اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول۔ لوگ ان عیدوں کو افضل سمجھ رہے ہیں، مگر یہ جو عید ہے وہ دونوں عیدوں سے افضل ہے، اور وہ جو دونوں عیدیں ہیں وہ اسی عید کے صدقے میں ملی ہیں۔ تو حضرات، آپ حضرات کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ کہیں ایسا نہیں مولانا صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے بولے بھائی توجہ ہے، تو بیچ میں سے ایک بزرگ آئے 10 روپے لے کے دے کے چلے گئے۔ مولانا صاحب نے پھر کہا بولے بھائی توجہ ہے، وہ بیچارے پھر دے کر 10 روپے چلے گئے۔ مولانا صاحب نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا بولے بھائی توجہ ہے، بولے مولانا توجہ تو ختم ہوگی، سناؤ یا مت سناؤ، سناؤ یا مت سناؤ، توجہ تو ختم ہو گئی۔ تو آپ حضرات پر تو توجہ ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، اور کھوئی ہے سب دنیا کا غم عید میلاد رسول۔ اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ اور ایک شاعر فرماتے ہیں کہ کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ اور قاری ذوالفقار رضا نے جو شعر سنایا تھا بکری و بھیڑیے کے اوپر، ایک شاعر فرماتے ہیں کہ امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، لڑکپن ان کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، لڑکپن ان کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ تو حضرات محبت سے درود پڑھیں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، بات اس وقت کے زمانے کی ہے جب میرے نبی اللہ اکبر مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، اور میرے نبی آپ کو درس دیا کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قاری ایوب نے جو شروع میں کلام پڑھا تھا، آپ حضرات نے یاد نہیں ہوگا، بھول گئے ہوں گے۔ سب سے آخر میں جو شعر پڑھا تھا نا شروع کے کلام میں، کہ عورتوں کو جو، لڑکیوں کو جو عزت ملی، ماں بہنوں کو جو عزت ملی، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو حضرات، اسی طریقے سے مسلسل لگاتار روزانہ ہر نماز کے بعد میں میرے نبی اپنے نماز پڑھ کر مصلی پر مسجد نبوی میں بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد ہر صحابی اپنا اپنا دکھ روتا، ہر صحابی اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتا۔ یا رسول اللہ، آج مجھے یہ پریشانی ہے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ مگر اسی مجمع کے اندر اللہ اکبر، انہی صحابیوں کے اندر ایک صحابی ایسے بھی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے بوڑھے تھے، بڑے کمزور تھے، اللہ اکبر، جو مایوس رہتے تھے، جو اداس رہتے تھے، کبھی نبی سے بات نہیں کرتے تھے، کبھی
کبھی کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، اللہ اکبر، کبھی چہرے پر خوشی نہیں آتی تھی۔ میرے نبی نے 1 دن دیکھا، میرے مصطفیٰ نے 2 دن دیکھا، میرے مصطفیٰ نے 3 دن دیکھا، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، یہ بتاؤ بڑے اداس رہتے ہو، چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں روٹھ گئی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم سے خوشی روٹ کر چلی گئی ہو۔ اللہ اکبر، بات کیا ہے؟ بات بتاؤ۔ بات بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہاں مجھے میرے زمانے میں، یا رسول اللہ مجھ سے خوشیاں روٹ گئی ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے خوشیاں روٹ گئی ہیں، یا رسول اللہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یا رسول اللہ اس زمانے کی بات ہے جب میری جوانی کا عالم تھا، یا رسول اللہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں، اس زمانے میں میرا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں میری بیوی مجھ سے حاملہ ہوئی، یا رسول اللہ میری بیوی جب حاملہ ہوئی اور حاملہ ہونے کے بعد میں کسی کام سے تجارت کے لیے مجھے باہر جانا پڑا، اور جب اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے باہر جاتے تھے تو کوئی 2 سال میں واپس آتا تھا، کوئی 3 سال میں واپس آتا تھا۔ جو صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب مجھے تجارت کے لیے باہر جانا پڑا، میں نے اپنی بیوی کو بلایا، بلانے کے بعد نصیحت کی، اے میری شریک ہے سنو، اے میری شریک ہے میری نصیحت کو یاد رکھنا۔ وہ عورت عرض کرتی ہے، میرے سرتاج بتاؤ کیا نصیحت ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نصیحت کی، اگر میں پردیس کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تیرے شکم سے بیٹا ہو تو اسے اچھی پرورش دینا اور اچھی تندرستی کے ساتھ اسے پڑھانا لکھانا، اچھی پرورش دینا، اچھی تربیت دینا، اور اگر تیرے شکم سے بیٹی ہو تو اس کا زندہ دل غور کر دینا، اللہ اکبر، اس کو زندہ دفن کر دینا، زندہ درگور کر دینا۔ جب میں سفر سے واپس آؤں، جب میں سامان تجارت کر کر واپس آؤں، اگر لڑکی ہو تو مجھے نہ ملے، یا رسول اللہ میں سفر تجارت کے لیے نکل گیا اور چند دنوں کے بعد میری شریک ہے کہ خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بچی ہو گئی، دادی بھی اداس ہے، دادا بھی اداس، بولی نہ رہے، دادی کا منہ پھولا ہوا ہے، دادا کا منہ پھولا ہوا ہے، ابا باپ کہہ دیا، بولے کہ کہاں سے منحوس آ گئی، اللہ اکبر۔ پھوپھی پھوپا ناراض ہیں، اب بیٹا اگر ہو گیا تو پھوپھی بھی اینڑی پھر رہی ہے، پھوپا بھی اینڑے پھر رہے ہیں، کپڑے ملنگے ہیں، دادی پھولے نہ سما رہی، ڈھولک بجواؤں گی پوتا ہوا ہے، دادا کہہ لیں ڈی جے بجواؤں گا پوتا آیا ہے، اور وہی پوتا بڑا ہو کے لات مارے تو دادا کہیں، بولے کہ یار ظلم کر دیے، ہاں آ گیا پوتا جو بھر کے نہ دیتا لوٹا، صحیح بات ہے قاری ایوب رضا کی۔ مگر یہ وہ بیٹی ہے جس بیٹی سے باپ بھی ناراض، جس بیٹی کے آنے سے دادا بھی ناراض، جس بیٹی کے آنے سے دادی بھی ناراض، پھوپھی پھوپا بھی ناراض۔ جب پھوپھی پھوپا آتے ہیں تو وہی بیٹی پانی کا گلاس لے کر کھڑی نظر آتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، رسالت، علماء اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ دادی کو اگر پریشانی ہے تو پوتا پاس نہیں آتا، وہی پوتی، وہی بیٹے کی بیٹی اللہ اکبر سامنے کھڑی کہتی ہے، اے دادی اگر تمہیں تکلیف ہو، تمہارے سر میں درد ہو سر دبا دوں، پیر میں درد ہو پیر دبا دوں، اللہ اکبر۔ اے پیارے سنو، بیٹوں کو عزت دینے والوں سنو، میرے نبی نے بیٹیوں کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، میرے نبی نے بیٹیوں کو وہ عزت دی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو وہ صحیح طریقے سے اس کی پرورش کرے اور اس کا نکاح کر دے تو اس کی جنت کی، اللہ اکبر، اس کی جنت کی بشارت میں دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ میرے نبی اس کی جنت کی بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جنتی ہے، اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا جب وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب میں چند سالوں کے بعد میں واپس آیا،
میں نے اپنی شریک حیا سے پوچھا، اے میری شریک حیا بتاؤ تمہارے شکم سے بیٹا ہوا تھا یا بیٹی ہوئی تھی؟ اللہ اکبر۔ میری شریک حیا عرض کرتی ہے کہ میرے سرتاج میرے شوہر، میرے شکم سے بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو قتل کر دیا، زندہ دفن کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے راحت کی سانس لی اور سانس لینے کے بعد آرام سے اپنے بستر پر سو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب صبح سو کر اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ایک آنگن میں، میرے صحن میں 4 سال یا 5 سال کی بچی کھیل رہی ہے، اس کے چہلنے کی آواز آتی ہے، میرے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی شریک حیا سے پوچھا، اے میری شریک ہے یہ بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ میری شریک عرض کرتی ہے، میرے سرتاج یہ ہمارے پڑوس میں میری سہیلی کی بچی ہے۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت میں وہ اسی کی بچی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ اسی کی بچی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ شریک ہاتھ عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج یہ ہمارے پڑوس میں جو میری سہیلی ہے یہ اس کی بچی ہے، یہ دن بھر یہاں پر کھیلتی ہے، شام کو اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، یا رسول اللہ 4 دن ہوئے، 5 دن ہوئے، یا رسول اللہ میں اپنے اس بچی کے ساتھ میں کھیلتا رہا، دن بھر اپنے کاندھوں پر بیٹھا تھا، اپنے گھوماتا، سیر کراتا، اچھے اچھے کھلونے دلاتا، اچھے اچھے کپڑے بناتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رات کو جب میں بستر پر لیٹا میرے دل میں خیال آیا، میں نے اپنی شریک حیا سے پوچھا، اے میری شریک حیا اگر کاش ہمارے گھر بھی کوئی بچی ہوتی، کاش ہمارے گھر پہ بھی اتنی بچی ہوتی تو میں بھی بڑا خوش ہوتا، میں بھی اسے کاندھوں پر بٹھاتا، میں بھی اسے بازاروں میں گھمایا کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب میری عورت نے سنا، جب میری شریک حیا نے اتنا سنا کہ اب میرے دل میں اس بچی کی محبت، میرے دل میں اپنا گھر بنا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بچی کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ میری شریک حیا مجھ سے عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج سنو، اے میرے سرتاج سنو، یہ جو بچی آپ کھلاتے ہیں یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے، یہ وہی میری بچی ہے جو تم میرے شکم میں اپنا حمل جو میرے شکم میں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری ہی بیٹی ہے، میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی سہیلی کو دے دیا تھا تاکہ میری سہیلی اس کی پرورش کرے۔ اللہ اکبر۔ جب یا رسول اللہ میں نے اتنا سنا میرے دل میں شیطان نے بلبلہ ڈالنا شروع کر دیا، میرے دل میں شیطان نے گھر بنانا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا تو داماد بنے گا، لوگ تجھے تانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی کا تو سسر بنے گا، کوئی تیرا داماد بنے گا، مجمع میں اللہ اکبر بستی میں تیری عزت کم ہو جائے گی۔ شیطان نے میرے اندر بلبلاہٹ شروع کر دی، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ یا رسول اللہ بڑا خطرناک منظر تھا، یا رسول اللہ بڑا خطرناک منظر تھا۔ میں پوری رات یوں ہی جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، صبح کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ بچی کی آواز میرے کانوں میں کھیلنے کی آئی میں فوراً بستر سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اس بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آؤ بیٹی چلو بازار چلتے ہیں تمہارے لیے کھلونے لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وہ بچی میرے ساتھ میری انگلی پکڑ کر چلنے لگی۔ اے ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی تمہارے لیے کھلونے لینے کے لیے جا رہے ہیں، تمہارے لیے کھلونے لینے کے لیے جا رہے ہیں، اچھی اچھی تمہیں مٹھائی دلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں سنو، اللہ اکبر۔ سنو میرے پیارے نبی کی شان سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایک فاوڑا لیا اور لینے کے بعد میں اس بچی کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جب مٹھائی کی دکان آتی تو وہ میری بیٹی مجھ سے کہتی، اے ابا جان مٹھائی کی دکان آ گئی ہے، مٹھائی لے لو۔ جب کھلونوں کی دکان آتی ہے تو میری بیٹی کہتی ہے ابا جان کھلونے لے لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حاجی جی بھی نواز رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرزمین دورارہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ میری بچی جب وہ کھلونوں کی دکان دیکھتی ہے تو مجھ سے کہتی ہے ابا جان کھلونے لے لو۔ میں کہتا ہوں بیٹی آگے بڑھو، آگے سے لیں گے۔ یا رسول اللہ
जब मिठाई की दुकान देखती है तो मेरी बच्ची मुझसे कहती है अब्बू जान मिठाई की दुकान आ गई, कितनी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ ले लो। या रसूल अल्लाह मैं आगे बढ़ता रहा, एक रेगिस्तान में पहुंच गया। अल्लाहु अकबर, ऐसी जगह पहुंच गया जहां दूर दूर तक कोई निशान, न किसी आदमी का नामो निशान नहीं था, कोई इंसान नजर नहीं आता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बैठाने के बाद हमें अल्लाहु अकबर गड्ढा खोदने लगा, जमीन से मिट्टी निकालने लगा। मगर वो बेटी आती है, आने के बाद हमें अल्लाहु अकबर मेरे पैरों पे से मिट्टी को साफ करती है, कभी मेरे चेहरे पे से मिट्टी को साफ करती है, कभी मेरे कपड़ों को साफ करती है। या रसूल अल्लाह, और मुझसे कहती है ए अब्बू जान हमें खिलौने नहीं लेने, हमें अब्बू जान हमें खेलना नहीं है, अब्बू जान हमें मिठाई नहीं लेनी है, ए बाबा चलो घर को चलो। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हमने देखा है कि कभी हमारी बच्ची जब छोटी होती है तो हमारे कभी पैरों पर आकर खड़ी होती है, अल्लाह अकबर, कभी पसीना साफ करती है। कभी कभी तुमने देखा होगा, कभी बेटे से पानी का सवाल कर कर देखना, अल्लाह अकबर, बेटा पानी ला कर नहीं देगा, बेटी से पानी का सवाल करोगे, बेटी पानी का गिलास लेकर आएगी, ए अब्बू जान पानी ले लो, ए पापा पानी ले लो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक ना सुना। और जब गड्ढा खुद कर तैयार हो गया, मैंने अपनी इस बच्ची को उठाया और उठाने के बाद में या रसूल अल्लाह मैंने उस गड्ढे में डाल दिया और डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने लगा। या रसूल अल्लाह, वो मासूम सी बच्ची अपने छोटे छोटे लबों से अर्ज करती है ए अब्बू जान कहाँ मिट्टी डाले जा रहे हो, देखो हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, हमारे मुंह में मिट्टी डल रही है, हमारे हलक में मिट्टी जा रही है, या अब्बू जान हमारी आंखों में मिट्टी जा रही है। या रसूल अल्लाह, वो छोटे छोटे लबों से मेरी बच्ची मुझसे बार बार कह रही है, मगर मुझे रहम नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा। फिर उस छोटी सी बच्ची ने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज किया, ए पाक परवरदिगारे आलम कब आएंगे जाने मसीहा, ए पाक परवरदिगारे आलम कब आएंगे हम बच्चियों के हिमायती, ये पाक परवरदिगारे आलम कब भेजेगा तू रहमतुल लिल आलमीन को, ए पाक परवरदिगारे आलम कब भेजेगा तू आमना के लाल को, ए पाक परवरदिगारे आलम कब तलक हम जैसी बच्चियां यूं ही दफन होते रहेंगे, ए पाक परवरदिगारे आलम कब तक हम जैसी बच्चियां यूं ही दफन होती रहेंगी। हर बाप अपनी बच्चियों को कब तलक दफन करता रहेगा। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने जब वो आहें निकाली, जब वो दुआएं की, आसमान से दुआएं टकराई और टकराने के बाद में या रसूल अल्लाह चंद सालों के बाद में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने नबूवत का ऐलान पढ़ा किया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त में कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ। या रसूल अल्लाह, उस दिन से मेरी खुशियां रूठ गई। या रसूल अल्लाह, उस दिन से मैंने कभी हंस कर नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, उस दिन से मैंने कभी मुस्कुरा कर नहीं देखा। मेरे लबों पर कभी हंसी नहीं आई, मेरे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा उदास हूँ, कहीं ऐसा ना हो रब तबारक व तआला रोज़े महशर में मेरी पकड़ करे। या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो पाक परवरदिगार आलम मुझे जन्नत में जगह ना दे। कहीं ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह कि रब तबारक व तआला मुझे जहन्नम में डाल दे। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो, उस वक्त का ज़माना और था और ये ज़माना और है। उस वक्त तुम एक गैर मुस्लिम थे, इस वक्त आज तुम ईमान वाले हो और एक सहाबी रसूल हो। जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ कि रब तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, आखिरी बात, एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, आखिरी बात सुने और बात को ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम भी पूरा हो चुका है। हज़रात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो विलायत हुई किस दिन हुई? 12 रबीउल अव्वल शरीफ, सुबह सादिक के वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए।
ایک نہیں بلکہ 1,00,000 کتابیں بھی آپ پڑھو گے تو کسی کتاب میں یہ نہیں کہ 11 میں یا کسی کتاب میں 13 میں، بلکہ ہر کتاب میں یہی لکھا جائے گا، ملے گا 12 ربیع الشریف۔ لوگ کہتے ہیں 12 وفات، 12 وفات کا نام کس نے دیا؟ ان ظالموں نے۔ تو 12 وفات کہاں ہے؟ تو حضرات میں جو عرض کر رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ کل میں ایک بیان سننا تھا تقریر، وہ مولانا کہہ رہے، بولے کہ صاحب ابھی تو صحیح کر کے حدیثوں میں یہ نہیں پتا ولایت کا دن کون سا ہے، اور بولے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضور پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور روزے کا اور عید کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی روزے کا اور عید کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو پیارے بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کو بتاؤں آخری مسئلہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، کس لیے کہ آپ پیر کے دن دنیا میں تشریف لے کر آئے، مگر میرے نبی نے کبھی سال میں 12 ربیع الاول شریف کا روزہ نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہو تو بتاؤ، کیونکہ اس دن میرے نبی نے پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کا، مگر 12 ربیع الاول کا نہیں، کیونکہ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عید کا اور رمضانوں کا تو کوئی میل ہی نہیں ہے، رمضان کے بعد عید آتی ہے۔ میرے نبی 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، میرے نبی 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، غوث اعظم بھی 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، امام حسین بھی 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، اسی لیے تو ہم 11ویں بھی مناتے ہیں۔ بھئی میرے نبی سے ثابت ہے، میرے نبی نے 11ویں کا روزہ رکھا، اور تمام صحابہ بھی 11ویں کا روزہ رکھتے تھے، اور تمام ولیوں نے 11ویں کا روزہ رکھا، اور حضور سیدنا غوث اعظم نے کوئی تاریخ، کوئی 11ویں ایسی نہیں ہوئی جس دن آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، کوئی تاریخ 11 تاریخ ایسی نہیں کہ جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا ہو۔ پیارے بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جھنڈے لگانا وہاں سے ثابت ہے جس وقت میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے آقا، اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل 3 جھنڈے جنت سے لے جاؤ، 3 جھنڈے جنت سے لے جاؤ، ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دو۔ جبرائیل نے عرض کی، اے پاک پروردگار عالم، ان جھنڈوں سے کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے۔ تمام دنیا والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ جب میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے تو اس کے آنے کی خوشی خود رب تبارک و تعالیٰ منا رہا ہے۔ بھئی جس کے آنے کی خوشی رب منائے، اس کے آنے کی خوشی دنیا والے کیوں نہ منائے؟ اگر تمہارے گھر بیٹا ہو تو باپ بھی خوش، ہر کوئی خوشی مناتا ہے، تو بتاؤ محلے والے خوشی منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ ابھی کل چراغ الدین بھائی نے اپنی بچی کا جنم دن کرا، بچوں کو بریانی کھلائی، خوشی منائی خوب، سب نے، گھر والوں نے خوشی منائی، کس لیے؟ کیونکہ ان کے بچی 1 سال کی ہو گئی۔ مگر پیارے بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو رب نے خوشی منائی، اور رب نے یہ فرما دیا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر دنیا والوں کو دکھا دو کہ جب محبوب دنیا میں آتا ہے تو رب خوشیاں مناتا ہے، اور تم بھی میرے محبوب کی خوشیاں مناؤ، میرے محبوب کے جلسے سجاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھو، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ تو حضرات ہر فرشتے نے صلاۃ و سلام پڑھا، با ادب کے ساتھ ہاتھ بند کر کھڑا ہوا۔ تو حضرات میری آپ حضرات سے بس یہی درخواست ہے، یہی التجا ہے کہ آپ حضرات اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ دنیا ہے اس کا نام، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، آپ اس چیز کو پکڑے رکھیں کہ ہمیں اگر کوئی جنت دلا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، بزرگان دین کی محبت ہے، ورنہ ہم کہیں کہ صاحب ڈائریکٹ ہم اللہ سے جنت لے لیں گے تو ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ یار ڈائریکٹ تو کچھ نہیں لے سکتے، ڈائریکٹ کچھ نہیں لے سکتے، اگر کوئی سودا بھی لیں گے تو ایک دوسرے کا ذریعہ ہوگا۔ قاری ایوب صاحب اگر یہاں تک آئے ہیں تو کار سے چل کر آئیں، کار کا ذریعہ ہے۔ قاری ذوالفقار رضا صاحب یہاں تک آئیں تو کار سے چل کر آئیں، اس کا ذریعہ ہے۔
قاری نظام الدین صاحب چل کے آئے تو موٹر سائیکل سے آئے، ان کا بھی موٹر سائیکل کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بولا ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی میری بولنے میں لفظاً صحباً جانے سے بھولے سے غلطی خامی ہو گئی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جاتے جاتے دو شعر سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے اے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انشاءاللہ پیڑ ہوں گے تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی ہماری آپ کی رہی تو انشاءاللہ روزانہ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔